لاہور کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو گیا۔ آج کم سے کم 23 اور زیادہ سے زیادہ 30 تک رہنے کی پیش گوئی۔ مطلع ابر آلود، شام تک بارش کا امکان۔ آج شروع ہونے والی بارشیں 2 روز تک جاری رہ سکتی ہیں۔ شہری خوشگوار موسم میں عید کا چوتھا روز انجوائے کریں گے۔ چھوٹی عید کا بڑا جشن، عید کے تینوں دن رعنائیوں کے ساتھ مکمل۔ شہریوں نے عید کی خوشیوں بھرے لمحات یادگار بنائے۔ ایام عید کے دوران شہریوں کا جوش و خروش بھی قابل دید رہا۔ کبھی کوئی بنا مہمان تو کبھی میزبان، گھروں میں خوب سجے دسترخوان، سیر سپاٹوں کا بھی چلا دور اور بچوں کا رہا عیدی خرچ کرنے کا شور۔ پارکس میں رہی خوشیوں کی مہک اور کہیں تھی خواتین کی چوڑیوں کی کھنک۔ لاہور رنگ کی چھوٹی عید پر بڑی ٹرانسمیشن کی بھی دھوم۔ چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، سفاری پارک پکنک پوائنٹ بنا رہا۔ بچوں اور بڑوں کا خوب ہلا گلا، کسی نے سیر و تفریح سے دل بہلایا تو کوئی جھولے لینے میں مشغول رہا، کوئی شیر دیکھ کر خوش ہوا تو کوئی شتر مرغ کو کھانا کھلا کر۔ مچھلیوں کا ایکو پریم، پرندوں کے پنجرے اور ہرن ڈیزرٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پہلے کھائیں نماؤ اقسام کے پکوان، پھر پراٹھے سے سجائے دسترخوان۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے پراٹھا پوائنٹس کا رخ کر لیا، کسی نے پراٹھا رول کھایا تو کوئی قیمے والے پراٹھے پر ہاتھ صاف کرتا رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رات میں پراٹھا کھانے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں ان کا ذائقہ بہت زیادہ پسند آیا۔ ہم نے اور تین جگہ سے ہم نے شوارمے وغیرہ کھائے تھے، یہ پراٹھے وغیرہ کھائے تھے، ہمیں یہ سب سے زیادہ ہمیں پسند یہ آیا۔ ہم نے تو ادھر آلو والے پراٹھے کھائے ہیں، قیمے والے پراٹھے کھائے ہیں، تقریباً ٹھیک ہے، اچھا ٹیسٹ ہے ان کا۔ لاہوریوں نے عید کا تیسرا روز بھی خوب دھوم دھام سے منایا۔ سیر سپاٹوں اور خوابوں کے بعد لاہوریوں نے سینما گھروں کا رخ کر لیا۔ شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ فلموں سے لطف اندوز ہونے سینما گھر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں دوستوں اور فیملیز کے ساتھ ہلا گلا کر کے مزہ آتا ہے۔ عید بہت اچھی گزری، لیکن چڑیا گھر نہ جانے کا افسوس ہے۔ اس عید پر سب سے بڑی تفریح گاہ بند ہونے سے بچے مایوس۔ کہتے ہیں اس بار اپنے پسندیدہ جانور دیکھنے سے محروم رہے۔ نگران حکومت نے نومبر 2023 میں مرمت کے باعث چڑیا گھر کو بند کیا تھا۔ گریٹر اقبال پارک میں بچہ جھولے سے گر کر زخمی ہو گیا۔ جھولے پر غیر مستند آپریٹرز کی وجہ سے بچے کی ٹانگ فریکچر ہوئی۔ فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ اور ڈولفن اسکواڈ کے حفاظتی دستے نے بچے کو طبی امداد پہنچائی۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق جھولے کے مالک سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ شاہدرہ میں فروخ آباد فیملی پارک میں میدان جنگ بن گیا۔ فیملی پارک میں رستہ نہ دینے پر پٹھان اور شمسی گروپ کی لڑائی میں 2 افراد زخمی۔ پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کر لیا، مزید تحقیقات جاری۔ شہریوں کو تفریحی مقامات پر تحفظ فراہم کرنے کا مشن، لاہور پولیس نے پارکوں میں سائیکل اسکواڈ متعارف کروا دیا۔ پولیس جوانوں کی پارکوں میں موجودگی سے فیملیز میں احساس تحفظ بڑھ گیا۔ شہریوں نے فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کی سائیکل پر گشت کو انتہائی مفید قرار دے دیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا فیملی کے ہمراہ کیمپ جیل کا دورہ۔ جوبینائل حوالات نے بچوں کے ساتھ عید منائی، مٹھائی اور آئس کریم بھی تقسیم کی۔ کمشنر نے قیدی بزرگوں سے بھی ملاقات کی، صفائی کے بہترین انتظامات پر جیل انتظامیہ کو سراہا۔ خدمت خلق کرنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بات کرنا، ان کے مسکراتے چہرے دیکھنا یا کسی چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بن جانا، یہ زیادہ اہم لگتا ہے۔ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے، اسمال انڈسٹری، اسکل، کمپیوٹرز، ٹیکنالوجی، آپ بھی امریکہ میں چلے جائیں، سارے انڈین گھسے ہوئے ہیں۔ لاہور رنگ کی اس بار بھی چھوٹی عید پر بڑی ٹرانسمیشن۔ عید کے رنگ، لاہور رنگ کے سنگ نے لاہوریوں کے دل جیت لیے۔ مزاحیہ مشاعروں سے کہکہوں کی برسات، تفریح سے بھرپور پروگرامز میں ہر عمر اور طبقے کا خاص خیال رکھا گیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ کی ملاقات محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم کو اپنے آئندہ دورہ امریکہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزارت خزانہ اور محصولات کے امور سے متعلق بھی بات چیت۔ اس موقع پر ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چھوٹی عید پر حکومت کی عوام کو بڑی عیدی، بجلی بلوں میں کمی کا اعلان۔ اپریل کا بجلی کا بل آئے گا اب کم، رواں ماہ بجلی کے بلوں میں ₹3.82 فی یونٹ کی کمی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا سماحی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بجلی بلز پر کمی کی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں میں کمی عید پر عوام کے لیے تحفہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا یہ سب ایکسچینج ریٹ اور روپے قدر مستحکم رہنے سے ممکن ہوا، کوشش ہوگی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فوکس مہنگائی میں کمی پر ہے، معیشت سے متعلق مثبت اشاریے سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا طلباء کے لیے عید گفٹ، چیف منسٹر یوتھ انیشیٹس کے 20,000 بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز۔ طلباء کو آسان اقساط پر بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن جاری، 20,000 ڈاؤن پیمنٹ بھی حکومت ادا کرے گی۔ پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرول اور 1,000 ای بائکس فراہم کی جائیں گی۔ گندم خریداری مہم 2024-25 کا آغاز، صوبے بھر میں 393 گندم خریداری مراکز قائم۔ کاشتکار 13 اپریل سے باردانہ کے حصول کے لیے درخواستیں دے سکیں گے۔ باردانہ کا اجراء 19 اپریل اور گندم کی خریداری 22 اپریل سے شروع ہوگی۔ باردانہ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ PITB اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی تصدیق کے بعد کاشتکاروں کو تصدیقی میسج کیا جائے گا۔ گندم مافیا کو ختم کرنے کا مشن، صوبائی وزیر صنعت و پیداوار چودھری شافع حسین گندم کی امپورٹ رکوانے کے لیے متحرک۔ کہا بجلی کی قیمت میں اضافے سے ملکی معیشت پر منفی اثر پڑا، مہنگی بجلی کا حل انڈسٹری کی سولر پر منتقلی ہے، کوشش ہے پاکستان میں سولر پینل کی فیکٹریاں لگائی جائیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات، الیکشن کمیشن نہیں آپ لوگوں کی ہٹ درمی کے باعث نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا وزیر اعلیٰ KP اور بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کہا پاکستان تحریک انصاف نامی ایک جماعت تھی جو اب ختم ہو چکی، جو جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ فساد، انتشار اور 9 مئی کی سوچ کی آگ کو سیاسی شعور کہنا بے شرمی کی انتہا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بیان پر رد عمل۔ کہا فورباس فسادیہ کو بلوچستان جا کر بھی شہدائے وطن کے ساتھ یکجہتی کا حوصلہ نہیں، بلوچستان میں بیٹھ کر غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف بات کرنا سازشی بیانیے کا تسلسل ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی ڈاکٹرز ہسپتال آمد، چیئرمین ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ الحاج قیصر امین بٹ کی عیادت کی۔ صوبائی وزیر صحت نے نیک خواہشات اور جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ صوبائی وزیر تعلیم نے عید کے تینوں دن مصروف گزارے۔ رانا سکندر حیات نے وفود سے ملاقاتوں کی اور مختلف پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ کہا پچھلے 5 برس ملک کو 50 سال پیچھے لے گئے، بہت جلد عوام کو خوشخبریاں ملیں گی، ریلیف عام آدمی تک پہنچے گا۔ بہاول نگر واقعہ پر انکوائری کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم قائم۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق بہاول نگر واقعہ افسوسناک ہے، واقعے کی حقائق جاننے کے لیے محکمہ داخلہ اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم بنا دی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا مفاد پرستوں کو پاکستان کی خدمت کرنے والی تمام فورسز کے درمیان موجود اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بہاول نگر واقعہ پر سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ IG ڈاکٹر عثمان انور کا ویڈیو پیغام، کہا دونوں اداروں نے مشترکہ طور پر واقعہ کا فوری ایکشن لیا،
جوائنٹ انویسٹیگیشن انکوائری کے دوران قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ تمام سیکیورٹی ادارے مل کر پاکستان کو محفوظ بنانے کے مشن پر گامزن رہیں گے۔ فورس سوشل میڈیا ٹرولنگ یا غیر ضروری تنقید پر کان نہ دھرے۔ بہاول نگر کا واقعہ ہوا اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور سوشل میڈیا پہ ایسا طوفان بدتمیزی کیا گیا جیسے خدا نخواستہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی پولیس کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی اداروں کے درمیان میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا فوری طور پہ ایکشن لیا گیا اور آر پی او بھاولپور نے لوکل آرمی کی کمانڈ کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ سارا کچھ کیا ہوا اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا دشمن کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے اسکرین کے اوپر ایک کلدن تنظیم کا بیان دیکھ رہے ہیں جس کو ہم امپورٹنس بھی نہیں دیتے، جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلا کما کر دیں گے۔ وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو دکھا رہے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ ہم لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور دشمن کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ ریلوے انتظامیہ کی مبینہ غفلت، لاہور سے راولپنڈی جانے والی راول ایکسپریس میں ٹکٹ خریدے بغیر مسافر سفر کرنے لگے۔ ٹکٹ خرید کر آنے والی فیملیز کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملی۔ بغیر ٹکٹ سفر کرنے والوں کی فیملیز کی دھمکیاں، ریلوے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ عید الفطر کے ایام میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن۔ عید کے پہلے 2 روز میں 1460 کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی۔ پارکوں، تفریحی اور تاریخی مقامات کے گرد و نواح میں وارڈنز کی اضافی نفری تعینات۔ سی ٹی او لاہور کے لڑبازوں اور بغیر سائلنسر موٹر سائیکلسٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لینے کا حکم۔ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا انٹرنیشنل اسٹریٹ چلڈرن ڈے پر پیغام۔ کہا، سڑکوں پر نظر آنے والے اسٹریٹ چلڈرن ہماری ذمہ داری ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اسٹریٹ چلڈرن کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کی کیریئر گروتھ کے لیے پرعزم۔ شیخپورہ اور بہاولپور میں پروموشن بورڈ کا اجلاس۔ میرٹ اور سینیارٹی پر پورا اترنے والے 80 اہلکاروں کو اگلے عہدوں پر ترقی دے دی۔ بہاولپور میں 50 اور شیخپورہ میں 30 اہلکاروں کو اگلے رینک پر ترقی دی گئی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک بار پھر عالمی اعزاز۔ دنیا کی 800 بہترین میڈیکل یونیورسٹیز کی فہرست میں شامل عالمی تعلیمی تھنک ٹینک کیو ایس لندن نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ یو ایچ ایس پنجاب کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی ہے جسے 2022 میں بھی عالمی رینکنگ ملی تھی۔ اور الحمرا ہال میں بچوں کے لیے میجک اور پیٹ شو کا انعقاد۔ نامور جادوگر نے پرفارم کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بچوں کے ساتھ میجک شو دیکھا۔ شرکاء نے میجک شو کو خوب سراہا۔ کہا، یہ شو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے۔